حاضرین بزم، بزرگ و دوستوں، پردہ نشین خواتین امت و دیگر احباب سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان عزمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وكريمنا ومرشدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی صاحب خانہ کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبول فرما کر اس کی بے شمار برکتیں پورے سال اور پوری زندگی عطا فرمائے. آج کی یہ عظیم الشان نورانی و عرفانی بزم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ امام الاولیاء و اتقیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاثانی، قندیل نورانی، محی الدین حضور سیدنا غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے. اور یہ مہینہ جو ربیع الثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے 11ویں شریف کے نام سے بھی لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں،
اور حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت کا اظہار مختلف انداز میں ان کے چاہنے والے کرتے ہیں۔ ہمارا نصیب بہت اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں اللہ کے حبیب سرور کائنات علیہ السلام کی محبت کو راسخ فرمایا۔ آپ کی اہل بیت، آپ کے اصحاب اور آپ کی امت کے اولیاء، صالحین اور نیک بندوں کی محبت کے چراغ کو بھی اللہ نے ہمارے دلوں میں راسخ فرمایا۔ اللہ کریم اس محبت کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں محفوظ فرمائے اور اولیاء کرام کی فیوز و برکات سے رب تبارک و تعالی ہمیں مستفیض اور مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، آپ کی معرفت، آپ کی بلندی، ولایت میں آپ کا مقام، قطبیت میں آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی رگوں میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خون مبارک ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خون مبارک ہے۔ نجیب الطرفین ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نسبت حاصل ہے اور جنہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نسبت حاصل ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کے کمالات، آپ کے تصرفات، آپ کی علمی صلاحیت، آپ کی خطابت کے جوہر، ان کے چاہنے والوں نے کتابوں کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ذکر فرمائے، اور ہم بڑے نصیبے والے ہیں کہ آج آپ کو وصال فرمائے ہوئے طویل عرصہ ہو گیا، لیکن آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا تقوی الحمدللہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ آپ کی محبت انشاءاللہ العزیز ہمیں دنیا میں بھی سربلند کرے گی اور ہمیں آخرت میں بھی سربلند کرے گی۔ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ مجھ سے قبل آپ نے طلباء کرام سے بہترین انداز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت سماعت فرمائی، اور عزیزم محمد شہریز رضا صاحب سے آپ نے مدلل اور مفصل تقریر کی سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان طلباء کے علم و عمل میں، اخلاص میں بلندیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ولی ہی نہیں ہے بلکہ امام الاولیاء ہے۔ بارگاہ غوثیت کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا افضل ہے کہ جہاں عوام تو عوام، خواص بھی اگر آتے ہیں تو بڑے باادب آتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام عوام کے دل میں تو محفوظ ہے ہی، بلکہ خواص بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام، یہ بلندی، یہ رفعت، یہ عروج کس وجہ سے ملا؟ عزیزہ، اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں،
اس بندے نے میری ایسی عبادت کی، میری عبادت کا حق جیسے ادا کرنا چاہیے تھا اس بندے نے حق ادا کر دیا. اب میں نے اسے یہ انعام عطا فرمایا کہ اسے اپنا دوست بنا دیا، میں نے اسے اپنے قریب کر لیا، اپنے قرب خاص میں جگہ عنایت فرما دی، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اے جبرائیل، تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبرائیل جا کر کے تمام فرشتوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور میں جبرائیل ہوں، مجھے بھی اس بندے سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور اللہ کا یہ حکم ہے تمام فرشتوں، تم بھی اللہ کے اس مقرب بندے سے محبت کرو. وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے جبرائیل زمین پر جاؤ، اور زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے سب میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، تمام فرشتے بھی محبت کرتے ہیں. اے جن و انس، تم بھی اس بندے سے محبت کرو، اس کی تعظیم کرو اور اس کی تکریم کرو، اور اپنے سر کو خم کرو. یہی وجہ ہے کہ اللہ والا جب کہیں سفر کرتا ہے، چاہے صحرا میں ہو یا چاہے بیاباں میں ہو یا چاہے جنگل میں ہو، آبادی میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، کوئی چیز اللہ کے ان مقرب بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور ان ہستیوں کے پاس جنہیں ہم ولی کہتے ہیں، ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، مددگار کے بھی ہوتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. رب فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں اندھیرے سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور شیطان جو ہے وہ کافروں کا دوست ہے جو نور سے نکال کر تاریکی میں پھنسا دیتا ہے، اندھیرے میں لے جاتا ہے. آیت فرما دی ہے ان کا مقام کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کی خاصیت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی بات پر رنجیدہ ہوتا. انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں تو اپنے خالق سے، ان کا توکل ہے تو صرف اللہ پر، بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ پر. وہ جانتے ہیں موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نہیں چاہے. ان کا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک پتا بھی گرتا ہے تو اسے بھی اللہ کی اجازت دینی پڑتی ہے. وہ جانتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی مگر اللہ کی اجازت. ان کا اعتقاد اتنا مضبوط ہوتا ہے، ان کا یقین اتنا کامل ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک وہ ایمان میں کامل ہوتے ہیں اور کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ شان ہوتی ہے ولی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی خصوصیت ذکر فرماتے ہوئے ولی کون ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری کرتے رہے. پہلے ذکر فرمایا کہ میرے ولی خوف سے محفوظ، غم حزن و بلال سے محفوظ. آگے ذکر فرمایا میرے ولی وہ ہیں جو ایمان لے کر کے آئے ہیں اور تقویٰ کرتے رہے، پرہیزگاری کرتے رہے. اب تقوی کی تعریفات علماء اکرام نے مختلف بیان فرمائی. تقوی کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور تقوی کی نسبت اگر قیامت کے دن سے ہو تو بچو، عذاب قبر سے ہو تو اپنے آپ کی حفاظت کرو، بچو. ایک مرتبہ
امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ مجھے تقوی کے بارے میں بتائیں، مجھے تقوی کے بارے میں بتائیں، تقوی کی تعریف کیا ہے؟ حضرت کعب احبار نے ارشاد فرمایا، عرض کیا حضور کیا آپ کبھی خاردار غار سے گزرے ہیں یا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں پر ارد گرد کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ یا کبھی آپ گزرے ہیں؟ اللہ والوں کی شان کیا عظیم ہوتی ہے، ان کے جواب بھی بے مثال ہوتے ہیں۔ سوال کرنے والے کو دیکھیں امیر المومنین ہیں اور جواب دینے والے بھی متقی پرہیزگار ہیں۔ اللہ کتنا عظیم سوال ہے، امیر المومنین کی زبان سے نکلا، اللہ تقوی کے بارے میں بتاؤ۔ کیا عظیم سوالات ہوتے تھے ان ہستیوں میں۔ اور اللہ والے جو اہل نظر گزرے ہیں وہ سوال کرنے والے کی قابلیت اور اس کا علم اور اس کے نظریوں کو، اس کی نیت کو جانچ لیتے تھے۔ ایک خاتون حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آئی اور آنے کے بعد عرض کرنے لگی، حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ پوچھئے، کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہ ہم یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ہم سوت کاٹنے کا کام کرتے ہیں، کپڑا کاٹتے ہیں، اور ہمارے پاس چونکہ اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم روشنی کا انتظام زیادہ کر لیں، تھوڑے سے چراغ چلاتے ہیں اور اسی کی روشنی میں اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے قافلے گزرتے ہیں ہمارے گھروں کی طرف سے اور ان کے پاس بڑی بڑی مشالیں ہوتی ہیں جن میں آگ روشن ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو روشن دان ہوتے ہیں وہ روشنی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے روشن دان کی وجہ سے۔ مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ کیا اس روشنی جو ہمارے گھر میں آئی ہے، اس روشنی کی مقدار میں ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی مدد لے کر کے، تو کیا ہمارے لیے یہ کام کرنا اس روشنی کے سائے میں اور پھر اسے بیچ کر اس کی اجرت استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کی شان کیا ہوتی ہے، کتنا اپنا استفسار کرتے ہیں۔ اللہ ایسے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے، بالکل نور ہوتا ہے ان کے قلب کے اندر، لطافت ان کی بے مثال ہوتی ہے۔ اس درجے پہ جا کر خدا سے ڈرنے والے ڈرے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ آج ہم نمازوں پر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، احساس نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں احساس کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کل قیامت کے دن خدا سے ملاقات کرنی ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کل قیامت کے دن خدا کو منہ دکھانا ہے۔ یہی خوف، یہی خشیت الہی، یہی تقوی، یہی پرہیزگاری اپنے دل میں بسا کر کے ان ہستیوں نے اپنی نورانی اور مبارک زندگی کو گزارا۔ تو امام احمد بن حنبل نے پہلے تو ان کے سوال کو توجہ سے سنا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ بعض دفعہ سوال کرنے والے کا ظرف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کس درجے کا ہے، اس کا معیار کتنا بلند ہے، اس کا وقار کتنا بلند ہے۔ آپ نے کہا کہ جواب بات کو دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ صاحب کشف تھے، اہل نظر تھے، سمجھ گئے قابل۔ اتنا مشہور واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، اپنا حسب و نسب بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں۔ حضرت بشر حافی اللہ کے ولی، جلیل القدر ولی، ان کی بہن۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں گنجائش تو نکل سکتی تھی، لیکن تم اتنی عظیم ہستی کی بہن ہو، بہتری اسی میں ہے کہ تم بچا کرو، تم بچا کرو، کیونکہ تمہارا تقوی بڑا خوبصورت ہے۔ تم جتنا بچو گی تمہارے تقوی میں اور نکھار پیدا ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے، اللہ والوں کا یہ مقام ہوتا ہے، یہ رفعت ہوتی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے امام ہیں، متقی ہی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر رحمت اللہ تعالی علیہا بہت متقیہ، پرہیزگار، نیک و صالح، اور آپ کے والد حضرت موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی، بہت نیک، بہت پارسا، بہت متقی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے زبان سے، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے، تلاوت قرآن کرتے، زبان پر اللہ کا ذکر ان کے سجا رہتا، صدقہ و خیرات کرتے، غربا کی مدد کرتے، مل جاتا تو غربا میں لٹا دیتے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، کئی روز تک کچھ نہیں کھاتے۔ آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے جس مقصد کے تحت ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی ہے، ہم اسی مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں زندگی ملی ہے عبادت الہی کے لیے، ہم سب جانتے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، بھوک کا احساس بھی ہے۔ ایک سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ کی نظر پڑی اور آپ نے وہ سیب اٹھایا، اس کا ایک لقمہ لے لیا۔ کیا کیا؟ ایک لقمہ لے لیا۔ لقمہ لینے کے بعد میں آپ کو احساس ہوا۔ اب یہ احساس کس چیز نے انہیں کرایا؟ کس چیز نے کرایا؟ ان کی نفس نے۔ اللہ کی عبادت نے انہیں اس درجے تک پہنچا دیا کہ اگر جانے انجانے میں کوئی ایسا کام بھی ان سے سرزد ہو جاتا تو ان کی نفس ان کی اصلاح کر دیتا۔ اندر سے آواز آئی، احساس ہوا کہ ابو صالح تم نے یہ دریا میں جو سیب بہتا ہوا آ رہا تھا اس کا ایک لقمہ تو لے لیا، اگر کل قیامت کے دن تم جس رب کی عبادت کرتے ہو اس نے تم سے پوچھ لیا کہ ابو صالح وہ جو تم نے سیب اٹھا کر کے کھایا تھا کہ تم نے کسی سے اجازت دی تھی؟ اگر اللہ نے تمہاری گرفت پر فرما لی تو اس کی گرفت سے کیسے بچو گے جس کی پکڑ بہت سخت ہے؟ تم سے ہی سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تو میرا بہت بڑا جرم ہو گیا مجھ سے۔ اللہ والوں کی شان ہے، کیا عظیم ہستیاں تھیں، اللہ ان کا نور، ان کا خلوص کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی خوف خدا اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا نا تقوی کی تعریف بتاؤ، تو کعب اخبار نے کہا حضور کیا آپ کبھی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ کہا ہاں گزرا تو ہوں۔ کہا کس طرح سے گزرے ہیں؟ کہا اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزرا ہو، کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے اور وہ دامن کو پھاڑ نہ۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال تقوی کی ہے۔ تقوی یعنی اپنے دل کو دنیا کی محبت سے بچا کر، دنیاوی برائیوں سے بچا کر، اللہ کی ناراضگی سے بچا کر، اللہ نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے بچتے ہوئے، شیطانی راہ سے بچتے ہوئے، برے اعمال برے افعال سے بچتے ہوئے، برے راستے سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ اس طرح تو اپنی غرض پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں عبادت میں مشغول تھا اور بھوک کی شدت بھی تھی، سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اس کا ایک لقمہ لے لیا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے مالک سے اجازت لی ہی نہیں، بڑی دور کا سفر کرتے ہوئے آپ کے باغ کو تلاش کرتے ہوئے آیا ہوں، آپ معاف کر دیں تاکہ جو لقمہ میں نے کھایا ہے یہ خون میں ملنے سے پہلے پہلے میرے لیے جائز ہو جائے اور قیامت میں میری پکڑ بھی نہ ہو۔ یعنی قیامت کو
ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے یہ اللہ والے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا، حضور فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے نازیبا کلمات کہے، برا کہا. آپ کے غلام نے آ کر اس کی شکایت کی، حضور فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، آپ کی بے ادبی کرتا ہے، آپ اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اتنے بڑے منصب پہ آپ فائز ہیں. آپ نے فرمایا اگر قیامت قائم نہیں ہوتی تو میں ضرور اس کو دنیا میں جواب دوں. یہ تو قیامت قائم ہونی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اولیاء اکرام، یہ صالحین، یہ نیک اور متقی اور پرہیزگار بندے، انہوں نے جو سلطنتوں کو تنگ کیا، بادشاہتوں کو ٹھکرایا، جانتے ہیں کس وجہ سے؟ اس وجہ سے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ دنیا کی محبت کو ترجیح نہیں دیتے. سیدنا خواجہ غریب نواز نے سنجر کی دولت کو ٹھکرایا. ان کے والد گرامی کتنا ترکہ چھوڑ کر کے گئے. مخدوم اشرف جہانگیر نے سمنان کے تخت کو ٹھکرایا. حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے والد کی سلطنت کے یہاں سونا اور چاندی ہوتا ہے، وہ اسے اپنے سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں، اور اللہ والوں اور فقیروں کے یہاں جو سونا اور چاندی ہوتا ہے وہ جانوروں کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. وہ اسے اپنے دل سے نہیں لگاتے، وہ اس سے محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ تو محبت کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے. انہیں تو لطف آتا ہے اللہ کی عبادت سے، روزوں سے، نماز سے، حج سے، زکوٰۃ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے. یہی ان کی زینت ہے، یہی ان کی سلطنت ہے، اور یہی ان کی بادشاہت ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، بہت بلند. خیر، جب حضرت موسیٰ ابو صالح ان سے ہم کلام ہوئے، اپنے آنے کے مقصد کو رکھا کہ میں اس لیے آیا ہوں، آپ معاف کر دیں، وہ جو سیب میں نے کھایا ہے میرے لیے جائز ہو جائے. بعض دفعہ انسان اپنی پریشانی یا اپنی خواہشات جو ظاہر کرتا ہے اس سے اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ کس ظرف کا آدمی ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. کبھی کبھی انسان کی زبان اس کو، علماء فرماتے ہیں زبان کی مثال جو ہے وہ چمچ کی ہے، اور دل کی مثال ہانڈی کی ہے. یعنی چمچ وہی نکالتا ہے ہانڈی میں سے جو ہانڈی میں ہوتا ہے. تو زبان کبھی کبھی وہی بیان کرتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا مجھے معاف کرو. آپ نے دیکھا کہ نوجوان ہے، روشن چہرہ ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اسے اتنا احساس صرف ایک سیب کے ایک لقمہ کھانے پر یہ اتنا مضطرب اور بے چین ہے، جان بوجھ کر تو یہ گناہ کرتا ہی نہیں ہوگا. انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا، ٹھہرے. فرمایا کہ تمہیں معافی ایسے نہیں ملے گی، میری کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں پر عمل کرنا پڑے گا. کہا بالکل بتائیں کیا شرط ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گا. کچھ وقت تک آپ نے رکھوالی کی، پھر آئے، کہا میرا عذر قبول کیجیے. کہا میں تمہارا عذر ایک شرط پہ قبول کروں گا. ایک شرط. کہا کیا شرط ہے آپ کی؟ کہا دیکھو تم نے میری بغیر اجازت سے سیب کھایا، اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی تبھی میں تمہیں معاف کروں گا. تو آپ نے کہا کیا بات ہے بتائیں. تو حضرت عبداللہ صومعی نے کہا کہ میری ایک شہزادی ہے، ایک بیٹی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا. اگر تمہیں منظور ہے تب میں تمہارا عذر قبول کر لوں گا اور تمہیں اجازت دے دوں گا. لیکن حضرت عبداللہ صومعی نے کہا ایک بات یہ بھی سن لو، میری جو شہزادی ہے، لخت جگر ہے، بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیروں سے معذور ہے. اب ذرا تصور تو کریں، تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں اس مرحلے پر.
لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ان ہستیوں نے آخرت کے سامنے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ انہوں نے ہمیشہ فکر کی تو آخرت کی عزت کی۔ انہوں نے کبھی دنیا اور دنیاوی معاملات کی رتی برابر فکر نہیں کی، چاہے کیسا بھی مرحلہ آ گیا۔ آپ نے تھوڑا توقف کیا اور کہنے لگے اپنی زبان حال سے، اگر معافی اسی بات پر منحصر ہے، آپ اگر اس کے علاوہ معاف نہیں کریں گے تو مجھے منظور ہے، مجھے آپ کی شک منظور ہے۔ کہا دیکھ لو، کہاں منظور ہے، پھر تو معاف کر دیں گے آپ مجھے، یہ بتائیں۔ مجھے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اس کے عوض میری گرفت ہو۔ آپ نے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد جب آپ حجرہ عروس میں پہنچے، وہاں جا کر کے دیکھا، وہاں نیک اور متقیہ بانور خاتون جلوہ فروز ہیں۔ باہر آئے اور آ کے حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، میں نے نکاح منظور کیا، لیکن آپ نے کہا تھا میری بیٹی کے اندر یہ کمیاں ہیں، معذور ہیں، لیکن وہاں تو کوئی اور خاتون موجود ہے، میں غلطی سے چلا گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے یہی تمہاری زوجہ۔ وہ سب جو آپ نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ تو فرماتے ہیں میں نے اسے نبینا اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی اپنی نگاہ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے بہرا اس لیے کہا تھا کہ کبھی اس نے اپنے کانوں میں کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا، اور زبان سے گونگا اس لیے کہا تھا کہ کبھی کوئی نازیبہ کلمات اس نے اپنی زبان سے نہیں نکالا، اور پیروں سے وہ معذور ہے یہ اس لیے کہا تھا کہ کبھی وہ غلط کام کی طرف ان پیروں سے چل کر کے نہیں گئی تھی۔ یہ تمہارے تقوی، تمہاری پرہیزگاری کا انعام ہے کہ اللہ نے مجھے تم جیسا حسین، خوبصورت، متقی، پرہیزگار جوان داماد عطا فرما دیا، اور یہ تمہارا مقدر ہے کہ تمہارے مقدر میں نیک اور صالحہ اور متقیہ تمہارے نکاح۔ کچھ روز وہاں رہے اور اس کے بعد یہ عظیم ہستیاں اللہ کے حکم سے اپنی منزل پر تشریف لے آئیں۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ اتنے متقی، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے متقی اور پرہیزگار، اللہ نے انہی دو ہستیوں کو ایک عظیم شہزادہ عطا فرمایا جو تقوی میں بھی بے مثال، جو طہارت میں بھی بے مثال، جو پرہیزگاری اور باکمال دنیا میں آ کر کے ابھرے۔ ان کا اسم گرامی سیدنا عبد القادر تھے، جن کے والد بھی بے مثال اور جن کی والدہ بھی بے مثال۔ انہی عظیم ہستیوں کے شہزادے کو دنیا آج عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ وہ غوث پاک جن کا بچپن بھی بے مثال، جن کی جوانی بھی بے مثال، جن کی بزرگی بھی بے مثال، جنہوں نے ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارا۔ بچپن کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، دو بیل جا رہے ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کے عالم میں ان بیلوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، سرکار غوث پاک بھی دوڑتے ہیں۔ اچانک وہ دونوں بیل رکتے ہیں اور رک کر کے اپنی گردن کو موڑ کر کے کہتے ہیں عبد القادر، تمہیں تمہارے خدا نے اس لیے پیدا نہیں کیا بلکہ تم ہمارے پیچھے لگ جاؤ، بلکہ تمہیں تو اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے پیدا کر کے ان کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے پیدا کیا۔ عبد القادر اپنے مقصد کو پہچانے۔ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتب میں جاتے تھے نا تو آواز آتی تھی غیب سے کہ اللہ کے دوست کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے۔ یہ مقام تھا۔ اور جو ہستیاں چنندہ ہوتی ہیں، اللہ جن کا انتخاب کرتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے بچپنے سے ہی کمالات کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ایک رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی اور افطاری سے، سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ کا دودھ، یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری۔ 18 سال کی عمر ہوئی، علم دین حاصل کرنے کا ذوق آپ کے دل میں پیدا ہوا، والدہ سے اجازت طلب کی، والدہ نے اجازت دی،
نصیحت بھی ارشاد فرمائی تھی. بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. صبح بھی حضرت نے بیان کیا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. اور اس نصیحت کی برکت سے دیکھیں تمام ڈاکوؤں کے قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی. بغداد کی سرزمین پر آئے، حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کو اختیار کیا. ان سے علم حدیث، علم فقہ کا درس لیا اور انہی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہی کے مدرسے میں آپ استاد بحیثیت استاد مقرر ہوئے اور وہی آپ کا مزار مبارک ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی خدمات، آپ کی قابلیت، آپ کی صلاحیت، آپ کا نور، آپ کی زبان کی تاثیر علماء کرام نے بڑی محبت بھرے انداز میں کتابوں کے اندر درج فرمایا. جب آپ نے اپنی تقریر کا آغاز فرمایا، اس سے قبل جب آپ کی فراغت ہوئی یعنی دستار بندی ہوئی تو آپ کے اساتذہ نے جب آپ کو سند فراغت عطا فرمائی تو زبان سے کہتے تھے عبد القادر حدیث کے ظاہری الفاظ تو ہم نے تمہیں سمجھائے ہیں، حدیث کے باطنی جو الفاظ ہیں حقیقت میں ہم نے تم سے سمجھے، ہم نے تم سے سمجھے ہیں. ایک روز سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، زبان نہیں کھل رہی ہے. عالم تصور میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. آقا نے ارشاد فرمایا عبد القادر تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے کیوں نہیں، وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں آقا زبان نہیں کھلتی. آقا یہ لوگ عربی ہیں، میں عجمی ہوں. آقا زبان ڈرتی ہے، ایسا نہ ہو زبان لڑکھڑا جائے اور یہ لوگ تانا دیں کہ حضور کی آل ہو کر بھی لوگوں کو وعظ و نصیحت نہیں کر پاتے. آقا فکر ہوتی ہے لوگ کیسے آئیں گے میری زبان پر. آقا علیہ السلام نے تسلی دی عبد القادر گھبرایا. آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں داخل کر فرمایا عبد القادر اب تم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤ، جو تمہاری آواز سنے گا سب تمہاری طرف کھینچتے چلے آئیں گے. مولا علی نے بھی آپ کو نوازا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے تقریر کی، چھوٹی سی مسجد میں آپ نے اپنی تقریر کا آغاز فرمایا تھا اور پہلی تقریر جو آپ کی ہوئی لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کرتی چلی، نور بن کے داخل ہوتی چلی گئی. آپ کی وہ معطر تقریر جس نے لوگوں کے سینوں کو روشن کر دیا اور معطر کر دیا. ایسی ہیبت، ایسی تاثیر، یہ مقام سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ. ایک وقت ایسا آیا کہ بغداد کی عیدگاہ میں آپ کے منبر کو لگایا گیا اور ایک وقت میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. اور اس دور میں یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی. علماء لکھتے ہیں جتنی آواز پہلے والے شخص کو پہنچتی تھی اتنی ہی آواز جو شخص آخر میں بیٹھا ہوتا تھا اسے پہنچتی تھی. یہ جب آپ تقریر فرماتے تو آپ کے سامنے بادشاہ بھی ہوتے تھے، وقت کے بادشاہ بھی بیٹھے ہوتے تھے اور عزیزان ملت اسلامیہ غوث پاک کسی سے گھبراتے نہیں تھے. بادشاہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور سرکار غوث پاک کی تقریر کا انداز یہ ہوتا تھا. اس کی ایک جھلک علماء نے لکھی ہے، کہتے تھے اے ظالم بادشاہ ہو کب تک رعایا کا خون بہاتے رہو گے، کب تک ان پر ظلم اور ستم کرتے رہو گے؟ کیا تمہیں موت نہیں آنی ہے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تم اپنے رب کو منہ نہیں دکھاؤ گے؟ کیوں ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو؟ یہ انداز ہوتا تھا. اور بادشاہ اپنے چہروں کو نیچے جھکائے سرکار غوث پاک کی تقریر سنتے. یہ تو مقام تھا آپ کی تقریر. علماء، فضلاء، غوث، قطب، ابدال، ولی آپ کے مجمع میں ہوتے تھے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر کو سماعت کرتے تھے. علماء لکھتے ہیں کہ کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی تھی جس کے اختتام پر سرکار غوث پاک کے ہاتھوں پر یہود و نصرانی توبہ نہیں کرتے.
تقریر کے بعد محفل جب ختم ہوتی تھی لوگ کپڑوں کو پھاڑ لیا کرتے تھے اور جنگل کی طرف چلے جاتے تھے اللہ کرنے کے لیے۔ یہ نور اور یہ تاثیر، یہ سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خانقاہ سے علم دین کے دروس سکھائے، علم حدیث کا درس دیا، علم فقہ کا درس دیا، اور قیامت تک تمام خانقاہوں کے مجاورین کو یہ درس و سبق دے دیا کہ میں عبد القادر اپنی خانقاہ میں علوم منورہ کا درس دیتا ہوں، تم بھی اس کے بغیر مت رہنا۔ خانقاہوں کی جو زینت ہے یہی علم ہے، یہی نور ہے۔ یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے پوش قدم پر چل کر اللہ تعالی ہمیں جینے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہی کی شان میں تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہو کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ قصیدہ غوثیہ میں غوث پاک نے جب ایک حالت، ایک جذبی حالت آپ پر طاری ہوئی، کیفیت طاری ہوئی، تو آپ نے چند اشعار کہے، آپ کے چاہنے والوں نے ان کو فوراً لکھ لیا۔ اس کی ابتدا ایسے ہوتی ہے، سقانی حب کا سات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، اور مقطع میں کہتے ہیں وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمال، فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر ہے، وعبد القادر المشہور اسمی، اور میرے جو جد کریم ہے وہ صاحب کمال ہے۔ ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ولیوں کی محبت کو راسخ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش قدم پر چل کر ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا کریمنا و مرشدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بارگاہ غوثیت میں منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ